बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 जून है, कल बजट पेश कर दिया गया है। बजट के हवाले से अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में औसतन एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी है और क्या जो ये बजट पेश किया गया है और जो उसकी तनख्वाह है उसमें उसका गुजारा हो सकता है, इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर आपके सामने रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अदालत में पेश हुए। उनको 27 जून तक जो है वो ज़मानत मिल गई है। जो उनके 3 केसेस थे, 1 लाख रुपए मुचलकों की एवज़ उनको ज़मानत मिल गई है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ मीडिया टॉक की, वहाँ वो क्या कहा उन्होंने, और जो एक तासुर दिया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस दिन इमरान खान साहब से मुलाकात करके वापस गए हैं तो बड़े अफसरदा थे और उन्होंने मीडिया टॉक भी नहीं की। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की मीडिया टॉक क्या थी, उसमें उन्होंने ये जो नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है इसके हवाले से उन्होंने क्या कहा, इनका फ्यूचर क्या हो सकता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन पाकिस्तान में कब हो सकते हैं जी? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे हैं? इन इलेक्शन में कौन सी पार्टी जो है वो अपना जो है वज़ीर आज़म बनाएगी और कौन सी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आएगी? इसहाक डार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता दिया कि जी कौन सी पार्टी जो है वो आगे इक़्तिदार में आ सकती है, वो भी आपके सामने रखेंगे। परवेज़ खटक साहब ने भी एक तरदीद की है, जो कल से खबरें चलाई जा रही थी, जब से ख़ासतौर पे ये IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो है वो लॉन्च हुई है और एक नई पार्टी जो है वो सामने आई जो कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाएगी, उसके हवाले से परवेज़ खटक साहब ने एक जो है वो तरदीद की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपनी हुकूमत का चट्टा-कट्टा खोल के रख दिया है, जो कि इस टाइम वफाकी वज़ीर भी हैं, वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो सरबराह होंगे। अब आप अगर इस्तेहकाम का वर्ड जो है उसकी इंग्लिश देखें, गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं तो वहाँ उसका जो इंग्लिश में आएगा मायने वो है इस्टेब्लिश करना, इस्तेहकाम। और पहले ये मुराद राज साहब ने एक अलग ग्रुप बना लिया था और जहांगीर तरीन साहब का एक अलग जो है वो ग्रुप बन रहा था। फिर जो है ऑर्डर आया और ये सारा ग्रुप जो है वो एक जगह के ऊपर इकट्ठा हो गया और इस्तेहकाम पार्टी जो है उसको लॉन्च कर दिया गया। अब इस्टेब्लिश तो इसका मेन वर्ड है, इस्तेहकाम का मतलब है, अब आप खुद समझदार हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया है। 22 दिन में ये पार्टी सारी जो है इसका क़याम वजूद में आया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसी हवाले से जिक्र करते हुए कहा है कि जी ये एक उन्होंने मिसाल बड़ी ज़बरदस्त सुनाई। उन्होंने कहा कि एक मरीज़ जो कि बेचारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और वो आप हॉस्पिटल लेकर पहुँचे और डॉक्टर जो है उसे देख के कहे कि जी डेड अराइवल, आप लेकर पहुँचे और इनकी जो है वो डेड हो गई है, ये वफ़ात पा गए हैं। तो इस पार्टी का जो फ्यूचर है वो भी यही होगा। ये डेड अराइवल के ऊपर जो है ये हैं और इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे आंधी या तूफ़ान आए तो बहुत सारे शापर जो हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बाद में अगर कोई दोबारा नया झोंका आए हवा का तो वो सारे शापर जो है बिखर जाते हैं। इसी तरह इस पार्टी का जो है मुस्तकबिल होगा। इनके पास वोट बैंक तो है नहीं और कोई विजन नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल किया गया आज ही, तो उनसे पूछा कि जी आप जो है बताएं इनका क्या फ्यूचर है और क्या ये जो पार्टी बनी है इनका कोई नज़रिया है। उन्होंने कहा नहीं जी, जो इकट्ठे किए जाते हैं लोग वो किसी नज़रिए पे इकट्ठे नहीं किए जाते, बस वो ऐसे इकट्ठे कर दिए जाते हैं और उनका मुस्तकबिल भी ऐसा ही होता है। तो ये इनका बहरहाल मुस्तकबिल है। इसीलिए फवाद चौधरी साहब जो थे उनका उस दिन मुँह भी लटका हुआ था और उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ। और जितने भी लोग ख़ास तौर पे जो PTI के बड़े-बड़े सीनियर रहनुमा थे, इमरान इस्माइल और कुछ लोग जो थे वो मीडिया से भी घबरा रहे थे, मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे थे, मुँह भी छुपा रहे थे और बाकायदा एक्टिंग कर रहे थे कि हमें बड़ा अफ़सोस है, लेकिन उनके साथ जो है बैठे हुए थे शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब, परवेज़ खटक, असद कैसर और बहुत सारे रहनुमा अभी ऐसे हैं PTI के जो PTI को लेकर चल रहे हैं। PTI ख़त्म नहीं हो सकती। PTI जो है इलेक्शन जब भी होंगे PTI का वोट बैंक है और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के तमाम इदारों को ये बात बहुत अच्छे से पता, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल जो सफारतकार हैं उन सबको ये पता है कि इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में तो PTI को रोकना नामुमकिन है, PTI को नहीं रोका जाएगा और PTI ही अपनी जो है वो हुकूमत बनाएगी। अब बेसिकली कोशिश सिर्फ ये हो रही है कि PTI का वोट बैंक और इनको जितना डैमेज किया जा सकता है वो किया जाए।
ان کی اکثریت کو جتنا کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی مقبولیت اس ٹائم ہے عوام میں، الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان 2 تہائی کیا 3 تہائی کے ساتھ آ جائیں گے، تو پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کے ڈیسیجن میں ٹانگ اڑانا مشکل ہو جائے گا، ان کے سامنے ریزسٹنس پیش کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اپنی منمانی کروانا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ تو صرف اس ٹائم یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جتنا ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، ان کی اکثریت کو جتنا کم کیا جا سکتا ہے اتنا کیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کے اوپر جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے، یا باقی جو لوگ اب بچے ہیں پی ٹی آئی میں ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائیں گے۔ یہ صرف میڈیا کے اوپر چلایا جا رہا ہے کہ جی سخت کارروائی ہوگی اور آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے تب چلیں گے جب کچھ ثبوت ہوں گے۔ ثبوت تو ابھی تک ان لوگوں نے کوئی میڈیا کے سامنے رکھے نہیں، بس پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو میڈیا کے اوپر پراپر ایک بیانیہ چلایا جا رہا ہے۔ میڈیا کے بیانیے کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت یا ان کا ووٹ بینک کم نہیں ہوگا، اور یہ پرانے حربے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا۔ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو آج بجٹ کے حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، اور بڑی پرفیکٹ خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ جی اینول انفلیشن بریکس ریکارڈ ہٹس، کہ پاکستان میں اینول انفلیشن جو ہے اس نے تمام ریکارڈ جو ہیں پاکستان کی تاریخ کے توڑ دیے ہیں۔ پاکستان میں اس ٹائم انفلیشن ریٹ جو ہے 39.26 سے لے کے 40%، 41.06% کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ As the federal government announced its budget with the promise of providing relief to the poor people and taxing the rich, Pakistan Bureau of Statistics on Friday revealed that the prices of 21 essential items witnessed an increase this week۔ کہ پاکستان میں اس ٹائم جی اس ہفتے ہی جو ہے 21 اشیاء خوردونوش جو ہیں جو عام آدمی اپنی زندگی میں یوز کرتا ہے، ڈیلی کی جو چیزیں ہیں ان میں 21 چیزیں ایسی ہیں جن میں جو ہے اسی ہفتے بہت زیادہ ان کی پرائزز انکریز ہوئی ہیں۔ امنگ انڈیویجول ارننگ آن اے منتھلی انکم رینجنگ فرام، پھر وہ انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان میں جو ایک عام آدمی کی اوسطاً جو تنخواہ ہے مہینے کی وہ 17,733 سے لے کر 22,828 ہے۔ دا انفلیشن ریٹ اسٹوڈ ایٹ 41.6%، کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کی جو تنخواہ ہے وہ 17,733 سے لے کے 22,888 تک بنتی ہے، اور پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ اس ٹائم 41.06% ہے، جو کہ ایک عام آدمی کا بجٹ کسی صورت اس انفلیشن کے حساب سے نہیں بنتا۔ اور جو ہماری حکومت ہے وہ اس ٹائم ڈنکے بجا رہی ہے کہ جی ہم نے بڑا زبردست بجٹ دیا ہے۔ پاکستان کے اس ٹائم بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ تقریباً 7,000 ارب ہے، اور 14,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ اس ٹائم بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے بجٹ کی، اور باقی جو سود کی مد میں قرضے ادا کرنے ہیں اس میں پاکستان کی کیا اہلیت ہے۔ 85 to 90% پوری دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں، ادارے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اپنے قرضے واپس نہیں کرتا، اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے معیشت کو سنبھال لیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی آج خوشخبری سنا دی کہ جی اگلی حکومت بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کس کی آتی ہے، شاید ہماری بھی آ جائے، اور انشاءاللہ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ہی اگلی آنے والی حکومت بننے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا انٹرنیشنل میڈیا کو، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن زرداری صاحب اس ٹائم جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی لڑائی جو ہے وہ اندر کھاتے تو شروع ہو چکی ہے، ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب سے باہر کا ٹور کر کے آئے انہوں نے ایک آدھی پریس کانفرنس کیا، اور وہ باہر بالکل بھی نہیں آ رہے ہیں، نہ ہی وہ جو ہے کوئی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم پوری کوشش میں ہے کہ پنجاب کے اوپر وہ کسی طریقے سے جو ہے اپنی حکومت بنائیں، اور مرکز میں بھی ان کی حکومت آ جائے۔ بلاول صاحب تو ابھی بچے ہیں، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے ہیں، تو چلو میں ہی کیوں نہ دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کوشش میں ہے کہ پنجاب کے اوپر وہ اپنی حکومت بنا لیں، اور سینٹر میں بھی ان کی حکومت بنے گی۔ لیکن جو پی ایم ایل این ہے، نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز ہیں، سلمان شہباز صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں۔ وہ اس کوشش میں ہیں کہ زرداری صاحب کو پنجاب میں سے کچھ نہ ملے۔ ہاں ہو سکتا ہے تو جہانگیر ترین اور یہ جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کے ساتھ ہم الائنس بنا لیں گے، لیکن زرداری صاحب کو پنجاب میں سے کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ تو اب یہ جو ہے اس طرح کی جوڑ توڑ شروع ہو چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایوان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں، اور اس بجٹ میں 700 ارب روپے سے زیادہ جو ہے ہم نے ٹیکس کی مد میں وصول کرنا ہے اس گورنمنٹ نے۔ اسحاق ڈار صاحب نے جو نیا بجٹ بنایا، پرویز خٹک صاحب نے جی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے، کیونکہ 2 دن سے یہ خبریں چلائی جا رہی تھی، خاص طور پہ جب سے ان کی پارٹی کو لانچ کیا گیا ہے
اس ٹائم سے یہ خبریں چلا رہی تھی کہ شاید جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ اس پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہوں گے اور وہ بھی شمولیت کرنے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی سختی سے تردید کی. انہوں نے کہا کہ جی میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی ایسی جو ہے وہ شمولیت کرنے جا رہا ہوں. جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ جی میں بھی ابھی پی ٹی آئی کا حصہ ہی ہوں، تو پرویز خٹک صاحب بھی آنے والے دنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بھی پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہوں، اور وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ صرف ایک دباؤ کی وجہ سے کی تھی، کیونکہ اب حالات آہستہ آہستہ بدلنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو کرش کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب عمران خان صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا اس میں عمران خان صاحب نے یہ جو پاکستان کا ایک جمہوری نظام ہے، سو کالڈ جمہوریت جسے کہا جاتا ہے، اس میں بیسیکلی انہوں نے اس نظام کو ننگا کیا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود یہ لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم جمہوریت کی بقا کے لیے یہ سب کچھ قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ جمہوری سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل نہ ہو. سخت فیصلے لے رہے ہیں لیکن ایک سیاسی پارٹی کو یہ خود کرش کر رہے ہیں، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے پورے کا پورا جو 9 مئی کے واقعات کا ملبہ ہے وہ ہماری پارٹی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور اس کو کرش کیا جا رہا ہے. اور بیسیکلی یہ ہمیں کرش نہیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے اس کے سٹرکچر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا جو ہے ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے اور یہ پاکستان کا فیوچر ہے جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جی صورتحال ہے. اور ویسے یہ اب لوگ ان کی طرف سے بھی جو ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے بھی لیٹر جو ہیں وہ لکھنے شروع کر دیے گئے ہیں. انہوں نے برطانیہ کو بھی لیٹر لکھے ہیں اور باقی یورپ میں بھی مختلف کنٹریز کو انہوں نے لیٹر لکھے ہیں کہ جی یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جس طرح ایک ہماری حکومت کے خلاف ایک اینٹی بیانیہ عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، اور وہ کیونکہ انگلش اچھی بول لیتے ہیں، یہ ترجمان ہے حکومت کے جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انگلش اچھی بول لیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ایک نیگیٹو بیانیہ جو ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے اداروں کے بارے میں جو ہے انٹرویوز دے کے بنا رہے ہیں. تو اب یہ لیٹر لکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہو رہی ہیں، کوئی فاشزم جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا عوام کے ساتھ، یہ صرف عمران خان اور ان کی پارٹی کا ایک بیانیہ ہے جو یہ بنا رہے ہیں بیٹھ کر، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال آنے والے جو دن ہیں بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.